دور ایک گاؤں میں جہاں ہر طرف سرسبز شاداب میدان تھے اور ہوا میں تازگی کا احساس تھا، ایک منفرد اور حیرت انگیز پرندہ رہتا تھا جسے سنہری پرندہ کہا جاتا تھا۔ اس کے پروں کی چمک ایسی تھی جیسے سورج کی کرنیں اس پر پڑتے ہی سونا بن گئی ہوں۔ وہ جب بھی اڑتا تو اس کے سنہری پر پھیلتے اور گاؤں کے آسمان پر روشنی بکھیر دیتے، جیسے کوئی طلسماتی کرن گاؤں کے لوگوں کو حیران کر رہی ہو۔ اس سنہری پرندے کے بارے میں گاؤں میں کئی کہانیاں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ جادوئی پرندہ ہے جو خوشیاں لاتا ہے، تو کوئی اسے خوش بختی کی علامت سمجھتا تھا۔ لیکن ایک بات سب جانتے تھے کہ یہ پرندہ کبھی کسی کے قریب نہیں آتا تھا۔ وہ دور آسمان میں اڑتا رہتا اور گاؤں کے جنگلوں میں چھپ جاتا۔ گاؤں کے بچے خاص طور پر اس پرندے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ اس کے پیچھے دوڑتے، اس سے باتیں کرتے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتے۔ مگر سنہری پرندہ بہت چالاک تھا۔ وہ ہمیشہ بچوں کی پہنچ سے دور رہتا، ان کے قریب آتے ہی اپنے سنہری پروں کو ہوا میں پھیلا کر اڑ جاتا۔ ایک دن گاؤں کی ایک چھوٹی بچی نازو، جو ہمیشہ سنہری پرندے کو دیکھ کر مسکراتی تھی، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس پرندے سے دوستی کرے۔ نازو ایک نرم دل اور خیال کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی اور ہر کسی کا خیال رکھتی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سنہری پرندے کے لیے کچھ خاص کرے گی تو شاید وہ اس کے قریب آ جائے گا۔ نازو نے اپنی دادی سے مشورہ کیا۔ دادی نے کہا، بیٹا، پرندے آزاد روح کے ہوتے ہیں۔ اگر تم ان کی عزت کرو گی اور ان کے لیے کچھ خوشگوار کرو گی تو وہ خود ہی تمہارے پاس آ جائیں گے۔ نازو کو یہ بات دل کو لگی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک منصوبہ بنانے لگی۔ نازو نے اپنے دوستوں کو بلایا اور کہا، ہم سنہری پرندے کے لیے ایک خوبصورت پھولوں کا باغ بنائیں گے۔ اس باغ میں ہم رنگ برنگے پھول لگائیں گے تاکہ جب پرندہ اسے دیکھے تو خوش ہو جائے اور ہمارے ساتھ رہنے کی خواہش کرے۔ سب دوستوں نے اس خیال کو پسند کیا اور اگلے دن ہی کام شروع کر دیا۔ انہوں نے گاؤں کے میدان کے ایک حصے کو صاف کیا اور وہاں پھول لگانے شروع کر دیے۔ کچھ بچے گلاب کے پودے لائے اور کچھ سورج مکھی اور چنبیلی کے پھول۔ ہر کوئی پھول محبت اور دوستی کا نشان تھا۔ وہ سنہری پرندے کو پیش کرنا چاہتے تھے۔ ہفتے گزرتے گئے اور باغ تیار ہوتا گیا۔ نازو اور اس کے دوست ہر روز باغ میں جا کر پانی دیتے، پودوں کی دیکھ بھال کرتے اور وہاں بیٹھ کر سنہری پرندے کے بارے میں باتیں کرتے۔ وہ امید رکھتے تھے کہ جلد ہی سنہری پرندہ ان کی محنت کو دیکھے گا اور ان کا دوست بن جائے گا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب گاؤں میں ہر طرف رنگ برنگے پھول کھل اٹھے۔ باغ کی خوشبو پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ سنہری پرندہ جو ہمیشہ گاؤں کے اوپر سے اڑتا تھا، آج کچھ خاص محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ باغ کے اوپر سے گزرا تو اس کی نظر نیچے رنگین پھولوں کے باغ پر پڑی۔ یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ وہ حیران رہ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ جگہ اس کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ پرندہ نیچے آیا اور باغ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نازو اور اس کے دوست دور سے اسے دیکھ رہے تھے اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ سنہری پرندہ باغ میں گھوم رہا ہے اور پھولوں کی خوشبو میں محو ہو رہا ہے۔ نازو نے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دل میں دادی کی بات کو یاد کیا کہ پرندے آزادی کو پسند کرتے ہیں اور اگر ان سے محبت اور احترام سے پیش آؤ تو وہ خود ہی قریب آتے ہیں۔ نازو نے پرندے کے قریب جا کر کہا، ہم نے یہ باغ تمہارے لیے بنایا ہے کیونکہ ہم تم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ سنہری پرندے نے نازو کی طرف دیکھا اور ایسا لگا جیسے وہ اس کی بات سمجھ گیا ہو۔ وہ پہلی بار نازو کے پاس آ کر بیٹھا اور اپنے سنہری پروں کو ہلکا سا پھیلایا۔ یہ لمحہ سب کے لیے جادوئی تھا۔ نازو اور اس کے دوستوں نے پرندوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ پرندہ بھی ان کے ساتھ گھل مل گیا اور باغ میں چکر لگاتا رہا۔ اس دن کے بعد سنہری پرندہ گاؤں کے بچوں کا دوست بن گیا۔ وہ روزانہ باغ میں آتا، بچوں کے ساتھ کھیلتا اور پھر آسمان میں اڑ جاتا۔ گاؤں کے لوگ بھی اس تبدیلی کو دیکھ کر خوش ہوتے کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ محبت، محنت اور دوستی کی طاقت نے سنہری پرندے کو ان کے قریب کر دیا تھا۔ اس کہانی سے پیارے بچوں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ محبت اور عزت سے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے لیے محبت اور خلوص سے کچھ کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری محبت کا جواب دیتے ہیں۔